بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے افراد کا گادھا عطا فرمایا ہے جس کے سہارے ہم لوگ بہت سے کام کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے شکر کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب محترم شاہد صدیقی صاحب کا، جناب ڈاکٹر پروفیسر شبیر حسن صاحب کا، ہمارے شہر کی میئر محترمہ کمکم دیوی صاحبہ کا، ہمارے شہر کے ڈپٹی میئر جناب خالد صاحب کا، جناب ڈاکٹر ہرش وردھن صاحب کا، جناب ظفر صاحب کا، آپ تمام حضرات کا، پورے منگیر شہر کا جس نے اپنی محبت اس طرح ظاہر کی ہے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم جمیعا۔ دیکھیے، ابھی موقع جو ہے وہ تقریر کا نہیں ہے، لیکن یہ جلسہ آپ لوگوں نے ایک مناسبت سے کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس مناسبت سے تھوڑی سی باتیں کہہ دی جائیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے پیچھے لوگوں کو نہیں دکھ رہا، اس لیے وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ جتنے لوگ اگر بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ حضرات جو بیٹھ سکتے ہیں، جہاں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں۔ بس چند منٹ میں اپنی بات کہوں گا، انشاءاللہ رات پہنچ ہو گئی ہے۔ اب جب بیٹھ گئے ہیں تو خاموش ہو جائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایک تصویر کو سمجھیے، اور چونکہ نوجوان بہت ہیں اور چونکہ نوجوانوں کو زندہ بھی زیادہ رہنا ہے انشاءاللہ، اس لیے اس بات کو سمجھیے اور سب لوگ سمجھیے۔ ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو ہندوستان میں بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ ایک وقت ہے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے، انگریز ہمارے حکمراں ہیں۔ ہندوستان میں تمام لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بہت بڑا طبقہ ان تمام لوگوں کا انگریزوں سے لڑ رہا ہے آزادی کے لیے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہم سب لوگوں میں نہیں چاہ رہا ہے کہ انگریزوں سے آزادی مل جائے۔ اس بات کو سمجھیے، ایسا نہیں تھا کہ پورے ہندوستان میں ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں سے آزادی مل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جو چاہنے والے تھے، جو مرنے والے تھے، جو بھگت سنگھ ٹائپ لوگ تھے، ان لوگوں نے خوب محنت کی اور آزادی ملی۔ آزادی جب ملی، جس دم ملی، اس دم ہندوستان میں 568 ریاستیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں 568 جھنڈے تھے، 568 قانون تھا مختلف علاقے کا، جہاں جہاں جو راجا وہاں وہاں وہ قانون۔ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ ٹرائبلز ہیں، اس کے علاوہ شیڈیولڈ کاسٹ ہیں، شیڈیولڈ ٹرائبز ہیں۔ ان تمام لوگوں کو اب جو کام ہاتھ میں آیا ہے، ہمارے ان لوگوں کے جن لوگوں نے آزادی دلائی اور اس کے بعد ایم پی بنے، ان کے ہاتھ میں جو کام آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ 568 ریاستوں کو جوڑ کر کے ایک بھارت بنایا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر بات چلی، اور اس میں بات چلی کہ بھائی قانون کون سا لایا جائے گا؟ تو ایسا قانون بنایا جائے جس میں ہر قسم کے لوگ رہ سکیں۔ تو یہ والا قانون بنایا گیا۔ اس قانون میں دفعیں ایسی رکھی گئی جس سے ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ میجورٹی میں ہوں چاہے وہ مائنورٹی میں ہوں، اپنے اپنے قانون کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ اپنا اپنا قانون کا کیا مطلب؟ جب آپ کسی کا قتل کرتے ہیں تو کسی ایک مذہب کا قانون نہیں لگتا، وہ ہندوستان کا قانون لگتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خدا نخواستہ اگر کوئی مرڈر کر دے تو اس میں ہندوستان کا قانون لگے گا، اس پہ ہندوستان کی دفعہ لگے گی۔ لیکن آپ شرٹ کون سی پہنیں گے؟ کیا یہ حکومت بتائے گی کہ شرٹ کون سی پہنیں گے؟
لال رنگ کی یا بلو رنگ کی، آپ ٹوپی کون سا پہنیں گے، آپ چشمہ کون سا لگائیں گے، یہ ان سب کا چیز میں آزادی ہے۔ جب آپ مریں گے تو آپ کو دفنایا جائے گا، جلایا جائے گا، بہایا جائے گا، جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا یہ حکومت نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے آرٹیکل 29 بنا دیا گیا۔ آرٹیکل 29 یہ کہتا ہے، آرٹیکل 29 کانسٹیٹیوشن کا، دستور کا، یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے کلچر کو بچانے کی، بڑھانے کی، پروموٹ کرنے کی پوری اجازت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آج کل تھوڑی کم آ رہی ہے۔ کل بھی میں نے یہ مثال دی، آج پھر یہ مثال دیتا ہوں۔ آپ جتنے لوگوں نے ریت سے کھیلا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریت آپ کے ہاتھ میں، زیادہ سے زیادہ ریت آپ کے ہاتھ میں اسی وقت رہ سکتی ہے جب آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہو اور ایسے ہو۔ جیسے جیسے آپ اس کو مٹھی بند کرتے جائیں گے، ریت آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو آرٹیکل 29 ہے۔ آرٹیکل 29 حکومت کے ہاتھ کو ایسا رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، بات سمجھیے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو ہم سب لوگ اطمینان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہندوستان میں رہ سکیں گے۔ بات کو سمجھیے۔ اس کے بعد ایک اور آرٹیکل بنایا گیا، جب ہندوستان کا تصور پیش کیا گیا کہ آنے والے وقت میں بھارت کیسا دکھے گا، تو اس کے لیے ڈائریکٹیو پرنسپلز بنائے گئے۔ ڈائریکٹیو پرنسپلز میں یہ لکھا گیا کہ شراب نہیں پی جائے گی، بھارت میں شراب نہیں پی جائے گی۔ ڈائریکٹیو پرنسپلز میں یہ لکھا گیا کہ تمام لوگوں کو جتنا بھی جو پیسہ ہے بھارت کا، وہ تمام لوگوں میں برابر بٹے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ڈائریکٹیو پرنسپلز میں لکھا گیا۔ اسی میں لکھتے لکھتے یہ بھی لکھا گیا کہ تمام لوگوں کے یونیفارم سول کوڈ حکومت لانے کی کوشش کرے گی۔ اس پر خوب بحث ہوئی، اس پر خوب بحث ہوئی۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ کہا، ایم پی تیار نہیں تھے اس کے لیے، خوب بحث ہوئی۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر نے اس میں لکھا کہ بھائی، ہم تو صرف حکومت کو یہ حق دے رہے ہیں کہ حکومت یہ کر سکے، ہم صرف حکومت کو یہ حق دے رہے ہیں۔ کوئی بھی پارلیمنٹیرین دماغ سے اتنا خالی تھوڑی ہے کہ کوئی ایسا لا لے آئے گا، پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ کر دے گا جس سے بھارت میں رہنے والوں کے دل دکھ جائیں اور وہ الگ الگ چیز مانگنے لگیں۔ یہ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا۔ حالانکہ ان کی دلیل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے۔ انہوں نے اس آرٹیکل کو بنانے کے لیے جو دلیل دی وہ یہ دی کہ ملک اس وقت مضبوط ہوگا جب اس میں اس آرٹیکل کے ذریعے ایکوالٹی ہوگی اور جسٹس ہوگا، یعنی یونیفارم سول کوڈ کو لگانے سے ایکوالٹی ہوگی اور جسٹس ہوگا۔ یہ بات اپنے آپ میں غلط ہے۔ اس کی کیسے غلط ہے میں ثابت کر دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا ایسا کہ اگر ایسا ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا۔ ابھی دنیا کے سب سے مضبوط ملک میں ایک ملک کا نام ہے امریکہ، اس میں 50 اسٹیٹ ہے، 50 اسٹیٹ میں 50 قانون ہیں۔ ہر ملک، ہر اسٹیٹ کا جھنڈا الگ، ہر اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن الگ۔ ایک اسٹیٹ میں 14 سال کی عمر میں لڑکی شادی کر سکتی ہے، ایک اسٹیٹ میں 16 سال کی عمر میں لڑکی شادی کر سکتی ہے، ایک میں 18 میں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود وہ ملک دنیا کے سب سے مضبوط ملک میں ہے آج۔ سب سے زیادہ ریسرچ پروڈکٹ وہی سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں کسی کوئی نااتفاقی تو نہیں ہے نا؟ اور وہ اتنے ڈھیر سارے کانسٹیٹیوشن کے باوجود، صرف پرسنل لا نہیں، وہ کیسے چلے گا، اس کی اکانومی کیسے کام کرے گی، اس کا دوسرے اسٹیٹ سے معاہدہ کیسے ہوگا۔ میں آپ کو یہ مثال دے دوں کہ وہاں کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں کہ وہاں اس اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ میں اگر سیب آپ لے کر کے آ رہے ہیں تو سیب نہیں لا سکتے۔ ایک ہی ملک میں اگر آپ اسٹیٹ کراس کر رہے ہیں اور آپ کے جھولی میں سیب ہے تو آپ سیب نہیں لا سکتے اس اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ میں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان سب کے باوجود دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک میں سے ایک ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اگر آپ پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ اس کا الٹا ہوگا، اس کا الٹا ضرور ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر یونیفارم سول کوڈ بنا اور سارے لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو اپنے مردے کو دفن کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو کیسا محسوس کرنا چاہیے، اچھا یا خراب؟
تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ایسا کہہ دیا جائے کہ تمام مسلمان صرف بلو کرتا پہنیں گے، یہ تمام ہندوستان میں لوگ کوئی اور چیز نہیں پہنیں گے، صرف بلو کرتا پہنیں گے، تو تمام لوگوں کو کیسا محسوس ہونا چاہیے، اچھا یا برا؟ تو پرسنل لاز جو ہیں، جو پرسنل ہیبٹ ہے، جو کلچر ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان کو ایک رکھنے والی آرگنائزیشن ہے۔ کیسے؟ وہ قانون کو بچانے والی آرگنائزیشن، وہ کہتی ہے کہ ہندوستان کو ایک رکھو۔ کیسے رکھو؟ کانسٹیٹیوشن کو بچا کر کے رکھو، فنڈامنٹل رائٹ کو بچا کر کے رکھو، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کر کے رکھو۔ یہ حکومت سے لڑنے کی بات نہیں ہے، یہ حکومت کو بتانے کی بات ہے کہ ایسا کرو گے تو سب لوگ خوش رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، ملک آگے بڑھے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ ملک آگے بڑھے۔ کیسے آگے بڑھے؟ اطمینان سے آگے بڑھے، اچھائی سے آگے بڑھے، پیار اور محبت سے آگے بڑھے۔ کیسے بڑھے گا؟ وہ پیار محبت آئے گی کیسے؟ اس وقت آئے گی جب فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، وہ سب کو برابر برابر ملیں گے۔ بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یا نہیں؟ یا کچھ زیادہ اونچی بات ہو گئی؟ سب کے سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ رات بہت ہو گئی ہے، پھر کسی اور وقت میں بات کروں گا۔ پھر سے آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اتنی رات تک یہاں بیٹھے رہے اور اتنی محبت سے یہاں آئے۔ آپ کی محبت نے مجھے اپنی احساس ذمہ داری کو اور بڑھا دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا بھائی، سب لوگ دعا کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب لوگوں کو اچھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آمین یا رب۔